الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کے چھٹے رکوع کی تلاوت کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان کے لیے علیہ السلام. اس کا تعلق اوپر سے ہے، جیسے کہ اللہ نے مسخر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا. عاصفۃً، تیز ہوا، جو تیز چلنے والی ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی گئی. تجری بامرہ الی الارض التی، وہ آپ کے حکم سے اس زمین میں چلتی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے. الی الارض التی، اس زمین کی طرف چلتی، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے. ومن الشیاطین، اور ہم نے شیاطین کو مسخر کیا، من یغوصون لہ، جو ان کے لیے دریا میں ڈوبتے، سمندروں میں ڈوبتے، یعنی موتی وغیرہ نکالنے کے لیے. ویعملون عملا دون ذلک، اس کام کے علاوہ اور دوسرے بھی کام کیا کرتے تھے. ویعملون لہ، ان کے لیے اور دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے. وکننا لہم حافظین، ہم سب ان کے نگہبان تھے، یعنی ان کو اپنے شر سے روکے ہوئے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ شیاطین وغیرہ کے فطرت میں شر پہنچانا اور معاملات کو بگاڑنا یہ کیفیت ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم ان پر مکمل طور پر ان کی نگرانی اور ان کو اس بات سے ہم کو انہیں روکے ہوئے تھے. یہاں مراد شیاطین کی طرف اشارہ ہے اس کی طرف. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ سے مراد یعنی اوپر جن کا ذکر آیا ہے، جن انبیاء کرام کی ان کی یقیناً وہ سب کا محافظ ہے، وہ معنی نہیں ہے یہاں پر. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو علیہ السلام. اب یہاں سے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، کہ مجھے ضرر لاحق ہوا ہے. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جو کچھ انہیں تکلیف لاحق ہو چکی تھی ہم نے اس کو دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، تو ہم نے ان کو اہل عطا کیا. اہل سے مراد یہاں ان کی اولاد، لڑکے لڑکیاں وغیرہ جو آزمائش کے طور پر سب ہلاک کر دیے گئے تھے، تو ہم نے ان کو ان کے اہل کو عطا کیا، ان کی اولاد دوبارہ عطا کی.
ومثلہم، اور جتنی تھی اس کے علاوہ اور ان کے مثل، ان کے ساتھ جو جتنے ہلاک ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ مزید ان کے مثل اور عطا کیا. ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، یہ سب کچھ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے اور ان پر رحم کرنے کے لیے. اور کس لیے؟ یہ تو ان پر رحم اور آنے والی یعنی جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان پر رحم، اور عابدین کے لیے نصیحت کے طور پر کہ اس قصے میں بے شمار ان کے نصائح ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس میں ایک اصول جو بتایا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت یہ بھی رحمت ہے عابدین کے لیے، اور ذکر ہے نصیحت ہے عابدین کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو یاد کرو. اب انہی صابرین کی فہرست میں، کیونکہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ مستقل فرمایا کہ جن کی مثال صبر کے میدان میں ضرب المثل ہے، اب انہی صابرین میں سے ایک حضرت اسماعیل کو یاد کرو. وہ اسماعیل، یہ جو عربی زبان میں جب زبر آتا ہے تو عموماً اس کا تعلق کسی نہ کسی فعل سے ہوتا ہے، وہاں ایک فعل محذوف ہوتا ہے، کیونکہ عموماً عام حالات میں ضمہ آیا کرتا ہے، زبر آنے کا مطلب یہ کہ وہاں کوئی چیز محذوف ہے. تو وہ اسماعیلہ کا مطلب ہے کہ وذکر اسماعیلہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو. والیسع، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور ذوالکفل کو یاد کرو. یہاں تینوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور ذوالکفل کو یاد کرو. قواعد کے اعتبار سے زو جا کے ذا ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں زو پڑھا جائے گا. جیسے عام حالات میں ابو حنیفہ ابو بکر پڑھا جائے گا، لیکن قواعد کے اعتبار سے عبارت میں کہیں ابو جا کے ابا ہو جاتا ہے، ابی ہو جاتا ہے. تو ذوالکفل جس کو آپ کہتے ہیں یہی ذوالکفل ہے. تو ذوالکفل کو یاد کرو. کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں. ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب کے سب نیکوکار تھے، نیکوکاروں میں سے تھے. محترم حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ایک کھیتی کا واقعہ ذکر کیا گیا. سلیمان علیہ السلام کی خصوصی، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو فہم سے متعلق ایک مسئلے سے متعلق جو تھا اس کا ذکر کیا گیا. لیکن ایک بات گزشتہ وقت کمی کی وجہ سے بیان کرنے سے رہ گئی کہ جس کھیتی کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے حکمت عطا کی، ہر ایک کو علم عطا کیا، لیکن اس مسئلے کا خصوصی فہم ہم نے سلیمان کو عطا کیا. وہ مسئلہ تو گزشتہ بیان کیا جا چکا، لیکن یہاں یہ بیان کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ جو بکریاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کس کو دے دی جائے؟ وہ کھیتی والی کو دے دی جائے. کھیتی والا اس سے استفادہ کریں گا جب تک کہ وہ بکریاں والا اس کھیتی کی نگہداشت کر کے جتنا وہ جو کھیتی کی حالت تھی اس کھیتی کی حالت پر آ جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنی بکریاں لے لے گا، کھیتی دے دے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے، یہ تو قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق اتنا ہی بیان کیا گیا، لیکن اس زمانے کے مسئلے کے اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ حکم شرعی کیا ہے. یاد رکھیے اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ حکم نہیں ہے. اگر جانور کسی کا کھیت اگر چر جاتے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا. اب یہ کہہ کر کہ قرآن کریم میں آیا تو پتہ چلا، اس لیے تخلیص ضروری ہے کہ یعنی خود پڑھ کر یعنی آپ مسئلے نہیں نکال سکتے. آپ کے سامنے ساری روایتیں نہیں ہیں، احادیث نہیں ہیں. جو آج دعویٰ کر رہے ہیں، آج نوجوان 4 کتابیں پڑھ کے بلکہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، بخاری میں پڑھا میں، ارے قرآن میں نہیں آیا، ارے بخاری سے پڑھ کے تو قرآن میں آ رہا ہے نا صاف. یہ صاف قرآن میں آ رہا تو اب لہٰذا کوئی فیصلہ کر دیں گے قرآن میں آیا لہٰذا یہی فیصلہ ہوگا. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہر زمانے میں عقیدہ وہی رہا. اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں عقیدے قابل نسخ نہیں ہوا کرتے. قابل نسخ احکام ہوا کرتے ہیں، شریعتیں بدلتے رہتی ہے. اس لیے کسی شریعت کے فیصلے کو دیکھ کر آپ اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے قرآن میں آیا. آج یہی تو ہو رہا ہے، حدیث میں آیا. قرآن میں اتنا کھلا فیصلہ آنے کے باوجود بھی آپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی حدیث کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ حدیث میں آیا ایسا کرنا چاہیے.
تو سن لیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف، الاجماع جرحها جبار، یعنی آپ نے ایک مستقل طور پر یہ اصول عطا کیا کہ جانور، اجماع مانے جانور جو بے دمان ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ جو کچھ زخم پہنچائیں گے، جرح مانے زخم، یعنی جو کچھ نقصان پہنچائیں گے اس کا کوئی بدل نہیں دیا جائے گا، اس کا کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا کھیت کوئی بکری چر جائے تب بکری والے سے اس کا تاوان نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اس میں ائمہ کا اختلاف ضرور ہے، لیکن ائمہ بھی مطلق جو مسئلہ جو بیان کیا گیا اس طرح ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دن میں چر جائے تو کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں، کیونکہ دن میں تو مالک کو حفاظت کرنا چاہیے تھا، جو کھیت کا مالک ہے۔ رات میں چر جائے تو تاوان ہے، رات میں چر جائے تو تاوان ہے، اسے چاہیے تھا کہ بکری کی حفاظت کرے رات میں، کیونکہ رات میں کھیتوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر سب سے بڑھ کر حدیث پہ عمل کرنے والے ہمارے امام اعظم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جب جانور کا یعنی مطلب ہے کہ جو بھی نقصان ہوگا وہ جبار، یعنی جبار ہے کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی یعنی مطلب ہے کہ اس کا تاوان بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہ دن میں چرے کہ رات میں چرے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کھیت والے کو کھیتی کی بات کرنا چاہیے، دروازہ لگانا چاہیے، بال لگانا چاہیے، جو بھی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر جانور والا عمدن اگر اپنے جانوروں کو چھوڑے گا تو پھر اس کا تاوان دینا پڑے گا، پھر اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ جانور اگر جانور اپنے طرف سے چلے جاتے ہیں تو کوئی تاوان نہیں۔ اور ایک یہ جیسے ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کسی کا جانور چلتے چلتے بیل نے کسی کو مارا، یعنی تمہارے بیل نے مارا ہے لہٰذا بدلہ تو نہیں کہا جائے گا، کسی کے گھوڑے نے مارا ہے نہیں، اگر گھوڑے پہ آپ ہے اور گھوڑے نے مارا تو آپ سے بدلہ لیا جائے گا، آپ کو احتیاط کرنا چاہیے تھا۔ معاملہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، معاملہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، گھوڑا تو وہ تو نہ سمجھے، جو چاہے کرے گا، آپ کا کام ہے احتیاط کرنا۔ تو یہ مسئلہ شرعی بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بتانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے اب آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ یہ معجزہ کہ پرند چرند بھی آپ کے ساتھ جب آپ تسبیح بیان کرتے تو پرند چرند بھی تسبیح بیان کرتے۔ اور ایک معجزہ کا بھی ذکر اس کے ضمن میں بیان کیا گیا تھا گزشتہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اور مقامات پر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ 22 پارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے یعنی ایسا نرم کر دیا جیسے موم، جیسے چاہے آپ لوہے کو یعنی ہاتھوں سے اسے کڑیوں میں زرہ بنانے کے لیے تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے فردن جو اللہ کے نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی معجزے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، ولی سلیمان ریح آصفتن، ہم نے سلیمان کے لیے علیہ السلام کے ریح ہوا کو آصفتن جو تیز تیز چلتی ہے انتہائی، اس کو مسخر کیا۔ لیکن اور ایک مقام پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ تجری بامرہ رقان حسوا صاحب، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ جو ان کے حکم سے آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ یہاں صاف فرما رہا ہے کہ تیز تیز ہوا کو مسخر کیا، وہاں کیا فرما رہا ہے؟ آہستہ آہستہ۔ اس لیے تو بتایا گیا کہ ترجمہ دیکھ کر یعنی آپ فیصلہ مت کیجئے، عقل و فہم اس لیے ترجمے کو کس کی روشنی میں سمجھیے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھ چکے ہیں، تفسیر کس کی روشنی میں سمجھیے کہ جو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، ان علماء ربانیین اور ان فقہاء ائمہ کی روشنی میں۔ تو بتایا گیا کہ ہوا کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تیز تیز چلنے کی، جب اتنا بڑا تخت اٹھے گا جس میں ہزاروں جن اور انس وغیرہ جو اس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہلکی آواز سے کام نہیں چلتا، تیزی سے اٹھانا پڑے گا۔ جہاز اٹھتا ہے تو پوری تیزی سے پوری قوت خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آگے چلے گا تو اتنی تیزی کی ضرورت نہیں، جب اڑ جائے گا تو نرم نرم ہوا کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے سخت قسم کی بھی ہوا مسخر تھی، نرم قسم کی بھی ہوا مسخر تھی، یہ دونوں میں تضاد نہیں۔ سخت کب؟ اوپر جانے کے لیے، نرم کب؟ اب اس کے بعد مسلسل سیر کو جاری رکھنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جو چاہے خصوصیت دے دے، جسے چاہے جو معجزہ عطا فرمائے۔ کہ اب یہاں نعوذ باللہ کہ بعض لوگ اللہ قادر مطلق نے اپنے انبیاء کو اتنے کمالات دینے کے باوجود بھی اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ ہر چیز میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہاں صاف سورہ جن موجود ہے، شیاطین کا مسخر ہونا موجود ہے، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، جنات کا انکار کرنے والے بھی۔ اہل اسلام میں جو یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جنات کا انکار کرتے ہیں،
کھلے طور پر اللہ کے بیان کرنے کے بعد. اور یہاں تک کہ اتنے کھلے طور پر اللہ ذکر فرماتا ہے ہوا کو مسخر کیا, تو کہتے ہیں کہ کشتیاں آپ جدھر چاہے وہ ہوا آپ کا کچھ نہیں کرتی تھی, کشتیاں تابع کچھ بات ہے تو عام لوگوں کے لیے اللہ نے عطا فرمائے, کشتیوں سے تعویل کر دی. کشتیاں اور ہوائیں کبھی آپ کو ہوا ستاتی نہیں تھی, جہاں چاہے کشتیاں آسانی سے لے جاتے. تو یاد رکھنا جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے, جو چیز عقل میں نہیں آئے اس کی تعویل کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اپنے مقرب بندوں کو جو چاہے کمال عطا فرمائے. اس میں شک کرنا ان معجزات میں در حقیقت رب کی قدرت میں شک کرنا ہے. آج بھی حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں جو محی العقول ہے, جو عقل میں نہیں آتی ہے. تو جس طرح انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں, آپ کے کرامت کا انکار کرتے ہیں, تو جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آئی, اچھا ہے تمہارے عقل میں نہیں آ رہی, جو عقل میں نہیں آئے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. عقل میں آ جائے تو کرامت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا کہ آپ جب چاہتے, آپ کے جو تخت پہ کون کون ہوا کرتے تھے, آپ کے تخت کی پہلی لائن میں ہزاروں کرسیاں اس تخت پر بچھائی جاتی. ایک لائن میں علماء ہوا کرتے تھے, ایک لائن میں عام لوگ ہوا کرتے تھے, ایک لائن میں جنات ہوا کرتے تھے, اور اسی تخت پر چرند پرند بھی ہوا کرتے تھے. چرند پرند کیا کام کرتے تھے؟ بتایا گیا کہ جب تخت اڑتا تو جب یہاں اس زمین کی گرمی کا عالم ہے تو وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ سارے پرندے ان پر سایہ کرتے, خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ پرند چرند پورا دربار جس طرح زمین پر لگتا, اس طرح تخت پر بھی سارے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کرنے کے باوجود بتایا گیا کہ جب تخت اڑتا تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے. تواضع کی یہ کیفیت کہ معمولی بھی فقر و مباحت کا ذرا سا بھی اثر ظاہری طور پر نہیں ہوتا, بلکہ بالکل پورے تواضع کے ساتھ آپ سفر کو فرماتے. اور کتنی تیزی سے اڑتا ہے تخت, اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا. ایک گھوڑا سوار جتنی دیر میں ایک مہینے میں جس مقام پر پہنچتا ہے, صبح سے لے کر دوپہر تک یہ تخت اتنی دیر میں اس راستے کو پورا کرتا تھا. صبح میں ایک مہینے کی راہ, شام میں ایک مہینے کی راہ, صبح ایک مہینے کی راہ چلے گئے. اب واپس تو اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے طرف جسے برکتیں رکھی ہے تو وہ تخت مسخر کر دیا, وہ آتا تھا کہ ایک مہینے میں ہی وہاں پلٹ کر آتا تھا. اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ وہ زمین خود ملک شام میں رہتے تھے, ہم نے سخت قسم کی ہوا کو مسخر کر دیا جو لے کر چلتی اس زمین کی طرف. کا مطلب کیا ہے کہ جب یقیناً کہیں جائیں گے تو آنے کی بات ہوگی, اس لیے آنے کا ذکر فرمایا. وہاں جاتے ایک مہینے کا سفر پر تو آتے ایک مہینہ. مختلف مقامات پر جہاں جہاں کہیں تبلیغ کے لیے, کہیں پتہ چلتا کوئی بادشاہ ہے تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو اس طرح آپ کا سفر اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے, ولی سلیمان الریحا غدوها شہر, ان کی صبح کا سفر ایک مہینے کا, اور روا ہوا شہر, ان کے شام کا سفر ایک مہینے کا. یہی ایک سفر تھا. ایک دن ایسا بھی آیا, صاحب تفسیر روح البیان میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. ایک مرتبہ یہ تخت اپنے عام عادت کے مطابق چل رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے ایک وادی آئی, ایک جنگل آیا, تخت کو نیچے اتارا, اور سارے کے سارے ہزاروں جتنے جن انس وغیرہ ہے تو سب کو کہتے ہیں کہ یہ میدان پورا پیدل چل کے طے کرو, میدان پیدل چل کے طے کرو. آپ کی اچھی سواری ہے کار وغیرہ, پھر اچانک اتار کر بولے کہ اتنی دور پیدل چل کے طے کرو, وہاں سے سفر کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, راستہ اچھا ہے سب ہے, یہ کیوں چلا جا رہا. لیکن اللہ کے نبی کا جب حکم ہو گیا تو بلا چو چرا کے سب نے میدان پورے ادب کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ طے کر کے, اب وہ جب میدان ختم ہو گیا, جتنی سرحد ان کی مقصود تھی, اب اس کے بعد فوراً سوار ہو جاؤ. اب تخت اڑنے لگا. تو ایک صحابی آپ سلیمان علیہ السلام کے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ, آخر یہ میدان پیدل اتار کر ہمیں یہاں اس تخت سے پیدل چل کر کیوں طے کرایا گیا؟ فرمایا یہ ایک متبرک میدان ہے. اب یہ تم جنگل دیکھ رہے ہیں, ایک وقت ہی آئے گا کہ اللہ کا آخری نبی یہاں ہجرت فرمائے گا, ان کی آخری آرام گاہ ہوگی, اس کے ادب کی وجہ سے میں تمہیں پیدل چلایا. اس مقام پر تخت پر چلنا یہ ادب کے مخالف ہے, ادب کی وجہ سے اس میدان کو پیدل طے کرایا گیا. تو اس میں اور ایک صحابی نے پوچھا کہ جن کا نام طبہ, جن کے واقعات حال میں بھی آپ سن چکے ہیں, لیکن اصل جو یہ واقعہ بہت کم سننے آنے میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہوئی.
حضرت طبا کے اس مدینے میں رہنے کو یعنی ان سے آباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ آخر ان کا نامی کیا ہے؟ آپ نے نام بھی پتا جن کا نام احمد ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب اس عالم میں جلوہ گر ہونے سے پہلے آسمانوں میں اور انبیاء کے پاس کس نام سے مشہور ہے؟ احمد۔ اس عالم میں جلوہ ہونے کے بعد کس نام سے مشہور ہے؟ محمد۔ تو آپ کے اسماء گرامی میں دو تمام صفات ہے، باقی اسم کی جو حیثیت رکھتے ہیں وہ احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی صفات بیان فرمائے۔ اور ایک نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب کے جلوہ گری کے لیے کتنا زمانہ باقی ہے؟ فرمایا 1000 سال، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 کچھ سال، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کتنے سال باقی رہ گئے تھے؟ 1000 سال۔ تو اب انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام طبا تھا، جو یمن کے روسا میں سے تھے، انہوں نے سوچا کہ 400 500 300 تو عمریں تو ہوتی ہی ہے، اللہ چاہے تو کبھی کسی کی عمر جیسے آج کل کبھی 100 100 ہو جاتی ہے، 100 ہو سکتا ہے کہ میری عمر 1000 ہو جائے، کیونکہ 1000 کبھی کبھار نادر، جیسے کبھی کبھار نادر 100 150 جیسی ہو جاتی ہے نادر طور پر۔ اس امید میں کہ اللہ میری عمر وفا کرے، اللہ مجھے میری عمر بڑھا دے، میں اس نبی سے ملاقات کر لوں، اس شوق میں سب سے پہلے طبا نامی عاشق رسول نے مدینہ منورہ کی آبادی ان سے شروع ہوئی، وہاں قیم ازن ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ میری عمر کو دراز کرے، میں اللہ کے حبیب سے ملاقات کروں۔ اور طبا کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سنا کہ علماء کی ایک جماعت بھی، یہی جب طبا کا آخری وقت آیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے حبیب سے ملاقات نہیں ہوگی، خط دیا۔ وہ خط جس گھر میں رہتے تھے کہاں پہنچا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو خط جن کے گھر میں اللہ کے حبیب اترتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک اہم بات، مدینہ منورہ وہ بستی ہے کہ جس کی بنیاد عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی، اور مکہ مکرمہ کی آبادی زمزم سے ہوئی پانی کی وجہ سے، تو مدینے کی آبادی عشق سے ہوئی، اس لیے عاشقوں کے دل وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، وہاں کے ذرے میں عشق کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس زمین کا اپنے اس سفر کے دوران ادب کر کے بتایا کہ دیکھو کہ ہم انبیاء کی جماعت اتنا ادب کرتے ہیں، تو تم تو امتی ہے، کس حد درجے یعنی ادب کرنا چاہیے اس مقام کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم معجزہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عطا فرمایا۔ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جانتے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے اس کے مناسبت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ لوہا، سب سے زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے نا، اس کو مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے کیا چیز مسخر کر دی گئی؟ سب سے زیادہ سخت چیز۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ نرم چیز ہوا، اور سب سے زیادہ کثیف چیز لوہا۔ کن کے لیے؟ داؤد علیہ السلام۔ جن وغیرہ انسانوں سے لطیف، اس لیے معمولی سوراخوں سے بھی چلے جا سکتے ہیں وہ، تو ان کے لیے ایک لطیف چیز یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کس کو کیا دیا جائے۔ کُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی نہیں شیاطین کو مسخر کر دیا۔ شیاطین خود بخود مسخر نہیں ہوتے، لیکن آپ جس طرح عام انسانوں پر جیسے پاور اور کنٹرول حکومت کی جا سکتی، ایسا جنوں شیاطین پر آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ امین شیاطین کیا کرتے تھے؟ من یغوثون لہ، کچھ شیاطین تو سمندروں میں غوطہ مار کر موتیاں نکالتے تھے، زر و جواہر نکالتے تھے، اور کچھ شیاطین کیا کرتے تھے؟ بلڈنگیں بناتے تھے، مسجدیں بناتے تھے۔ بیت المقدس جو تعمیر ہوئی کس کے ہاتھوں پر ہوئی؟ انسان بھی تھے، لیکن سب سے بڑی تعداد کس کی تھی بنانے والوں کی؟ جنوں کی تھی، جنہوں نے بنایا۔ اور یہی نہیں، تقریباً کئی قلعے، ایک بیت المقدس سے نہیں، کئی قلعے ان کے ہاتھوں سے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ اور جو شیاطین انتہائی سرکش ہوا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ انسانوں کو جیسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ویسے انہیں جنزیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل بنائی غواص آخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن و شیاطین پر پورا مکمل کنٹرول عطا فرمایا، جیسے ہواؤں پر کنٹرول عطا فرمایا۔ اور بڑے بڑے لگن کھانے پینے کے بڑے بڑے دیغیں تیار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں 22 پارے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یہ سب پہ ہم کنٹرول کر رہے تھے۔
اس وقت کی ہم نگرانی کر رہے تھے. کیوں؟ شیاطین کی طبیعت میں شرارت ہے. ایک تو یہ کہ ضرر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے کسی بھی امتی کو معمولی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. دنیا میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ انسانوں کی طرح جن شیاطین اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, لیکن کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے تھے. اور دوسرا یہ کہ شیاطین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے, اگر کسی کے تحت اگر مسخر ہے تو اس کے بعد اگر ان کو تھوڑا سا فرصت ملی تو اسے بگاڑ دیتے, توڑ دیتے. بلڈنگ بناؤ, خالی نہیں بیٹھنا پھر توڑ دیتے بلڈنگ کو. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جن کو بھیجتے, ایک آدمی کو بھیجتے اور کہتے کہ جیسا یہ کام سے فارغ ہو جاتا دوسرا کام لگا دینا. کیونکہ یہ انسانوں کی عادت ہوتی ہے, خالی فارغ ہوتے ہیں ہمارے نوجوان تو نہیں ایسے کام کرتے. اس لیے نوجوانوں کو خالی رہنے مت دو, مصروف رکھو. اور شیاطین اور جن میں تو یہ صفت زیادہ ہوتی ہے, یہ خالی رہتے ہیں تو گڑبڑی کرتے ہیں, خالی رہتے ہیں تو یہ گڑبڑی کرتے ہیں. اب یقیناً یہ جب خالی رہتے گڑبڑی کرتے ہیں تو خالی نوجوان بھی جو رہتا ہے تو یقیناً اسے موقع ملتا ہے کہ اس سے کچھ خود نہیں کرے تو اس سے گڑبڑی کرائے. اس لیے کچھ نہ کچھ انسان مصروف رہے, مطالعے میں مصروف رہے یا کوئی کام میں مصروف رہے. بیکاری مناسب نہیں. تو یہ کیونکہ جب شیاطین جب بیکار رہتے ہیں, جن ہوتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں, وہ بلڈنگ بناتے بلڈنگ توڑ دیتے, جو کام کرتے ہیں توڑ دیتے. تو اس لیے ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ایک بطور یعنی تنشیط ذہن کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہے کہ اس کی فطرت ہے. اس لیے ایک عامل کے تحت ایک جن مسخر تھا, کوئی کام کر دیتا تنگ کر دیتا, کیا کروں, اگر نہیں بتایا جائے کام تو معلوم ہے کہ اس کی فطرت میں ہے کہ گڑبڑی کر دے گا جو کام ہے. ٹھیک ہے, کیا ایک ستون گاڑ دے, کیا کر دے, ایک ستون گاڑ دے, تب بار بار تنگ کر دینا, کیا کام ہے بتائیے. بولے ستون پہ اترنا اور چڑھنا, جب میں بلاؤں آنا پھر ستون میں اترنا چڑھنا, یہ کام کرتے رہتے. اس طرح مصروف کر دیا جاتا. تو اب اللہ تعالیٰ شیاطین کو مسخر کر دیا اور مختلف قسم کے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن لہم حافظین. تو یہ تھی حکومت کس کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم حکومت اللہ نے یعنی ہوا پر عطا فرمائی. اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی حکومت کے باوجود بھی, رزق روزی آپ سمندر سے اتنی موتیاں نکلنے کے باوجود بھی وہ اللہ ہی کے راہ میں خرچ کیے جاتے تھے, وہ نیک کاموں ہی کے لیے خرچ کیے جاتے تھے, غربا فقراء ہی میں خرچ کیے جاتے تھے. اور آپ اپنی روزی کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ موتیوں سے نہیں, وہ نکلے ہوئے دولت سے نہیں, بلکہ بتایا گیا کہ آپ کو ٹوکریاں زنبیل بناتے, اسے بیچتے, اس سے اپنے روٹی کا انتظام کرتے, 2 روٹیاں خریدتے تو ایک فقیر کو دیتے, خود کھاتے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ اب اولیاء کا جو مقام ہے, بتایا گیا کہ ہر ولی میں کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. صفت کا مطلب وہ کیفیت ہوتی ہے. ولایت سلیمانی, ولایت ابراہیمی, ولایت داؤدی, ولایت موسوی, ولایت عیسوی. اور جو ولایت موسوی والا ہوتا ہے تو جلال کا مظہر ہوتا ہے. ولایت عیسوی والا زہد کی کیفیت ہوتی ہے کہ گھر بھی نہیں بناتے, کہ مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے تو گھر کیوں بناؤں, گھر وہ بنائے جسے رہنا ہے. ولایت عیسوی والی کے فخر و زہد ایسا ہوا کرتا ہے. اور ولایت ابراہیمی کے بارے میں آپ واقعہ سن چکے کہ یہاں تک کہ یہ اللہ و مقاوطہ فرماتا ہے کہ ابو مسلم خولانی کا یہی واقعہ 2 ہفتے پہلے بیان کیا گیا. آگ میں ڈالا جا رہا تو آگ میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی, کہ یہ ولایت ابراہیمی والے کا مقام ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولایت سلیمانی والے کا مقام یہ ہوا کرتا ہے کہ بظاہر تخت و تاج پر ہے, بظاہر تخت و تاج پر ہے, لاکھوں کروڑ روپیوں کا انبار ہے, لیکن یاد رکھنا لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, ارے یہ ولی کیسا ہے, یہ تو ہزاروں لاکھوں کا مالک ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کے مال کے اندر تو دکھائی دیتا ہے, یہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے, لیکن دنیا معمولی بھی اس کے دل میں دکھائی نہیں دیتی. یہ دنیا میں ہوتا ہے, دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی. تو یہ کس شان کے مالک ہوا کرتے؟ ولایت سلیمانی. اب یہ کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, اور سارے معجزے کس کی ذات میں جمع فرما دیے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات میں سارے انبیاء کے معجزات کو جمع کر دیا. تو اب جو ولایت مصطفی والا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ ولایت مصطفی والے کون ہیں؟ سنیے, آج الحمدللہ یہاں 11ویں کا بھی اہتمام کیا گیا,
اس لیے یہ بھی میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ولایت مصطفی والے کہ ان کا مقام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدِلْ کمالی. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. میں اس نبی کے نقش قدم پر ہوں جو کمالات کے 14ویں کے چاند ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے خصائص، آپ کے کرامات سارے کے سارے اولیاء کے جامع کرامات ہیں. ہر ولی کو کچھ نہ کچھ خصوصیت دی گئی اور سارے خصوصیات کس کے اندر جمع کر دیے گئے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جمع فرما دیے گئے. آپ یعنی اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ ہی کے سچے عاشق اور فنا فی الرسول کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے والے حضور غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور آپ کے کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تب آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرماتا ہے. ایوب علیہ السلام یعنی انبیاء کرام میں یہ وہ نبی ہے کہ جن کو ایک خصوصی وصف جو صبر کا دیا گیا. یہ تو سارے انبیاء میں یہ وصف مشترک ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، لیکن یعنی صبر کی خاص خصوصیت، صبر کا اعلیٰ مقام جو دیا گیا تو وہ ہے آپ کی زندگی صابرین کے لیے جو ضرب المثل بن گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اب بولیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بڑے صابر ہے، تکلیف پہنچتے بول رہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. تکلیف پہنچتے ہی نہیں فرمایا، اس کا پورا نہیں مطلب ہے کہ واقعہ آپ کو سننا پڑے گا کہ کس اسٹیج پر، کس مرحلے پر آپ نے دعا فرمائی. تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ہر قسم کا مال و دولت سے نوازا تھا. کئی قسم کے جانور کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا. کئی اونٹ، کئی گھوڑے، کئی بکریوں کے آپ مالک تھے. اونٹ، بکریاں، گائے وغیرہ کے مالک تھے. سونا چاندی کھیتوں کے مالک تھے اور مخلوق پر کثرت سے رحم کیا کرتے تھے اور کسی پریشان آدمی کو واپس رد نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس مال کے حق میں معمولی بھی کوتاہی نہیں کی. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوا کہ مال کے اندر کوئی کوتاہی کی، اس میں آزمائش کی گئی، نہیں، معمولی بھی آپ نے کوتاہی نہیں کی، سارے کے سارے حقوق ادا کرتے رہے. تو لیکن شیطان کو دیکھا نہیں گیا. شیطان کو دیکھا نہیں گیا کہ اللہ کا مقرب بندہ دنیا کے مال و متاع سے بھی اتنا محظوظ ہو رہا ہے. شیطان برداشت نہیں کرتا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ تو مختلف جگہ اس کے آپ عملی نمونے دیکھیں گے، لیکن سب سے بڑا عملی نمونہ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ کس حد درجے شیطان اللہ والوں سے دشمنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کو پیش نظر رکھو کہ شیطان مختلف طریقے سے تمہیں یعنی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن کیسے سے کیسے صبر آزما حالات ہو، لیکن تم اطاعت کے دامن کو نہ چھوڑنا. تم صراط مستقیم پر گامزن رہنا، نہیں ہٹنا. یہ اللہ کی رحمت سمجھنا. یہ ہر قسم کی مصیبت جو تم پر آئی ہے اللہ کی رحمت ہے. یہ نصیحت عابدین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس طرح کہ اب شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے ایوب علیہ السلام، جو تیری اس کثرت سے عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اتنا مال و دولت، اتنی مال و دولت راحت کے بعد کون عبادت نہیں کرے گا، کون اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرے گا؟ یہ کوئی کمال نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے میری بندے کی محبت کو، میری بندے کی اطاعت کو، جا میں نے تجھے ان کے مال پر تسلط دے دیا. تسلط یعنی قابو دے دیا، جو چاہے کر. گیا، خوش ہو گیا شیطان، اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں کتنی طاقت ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہ تم جانتے ہیں نا جو ایوب ہے کہ ان کے مال و دولت کو تباہ کرنا ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بیان کیا ہوگا، لیکن ایک شیطان کا یعنی اس کی تجویز اسے پسند آئی. ٹھیک ہے، تو چلے جا. کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ زمین میں سے آگ بن کے نکل سکتا ہوں اور جو چاہے جس کو چاہے جلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کام کرنا، ان کا جو محبوب مال جو اونٹ ہے، اونٹوں کو جلا دینا، اونٹوں کو جلا دینا اور پورے ان کے چرواہوں کے ساتھ. شیطان گیا تیزی سے
اور شیطان کا چیلا بچہ جو بھی گیا اور آگ بن کر سارے کے سارے اونٹوں اور اونٹوں کے نگران کار سب کو جلا دیا۔ اب شیطان ایک انسان کے لباس میں ایوب علیہ السلام کے پاس جاتا ہے جو نماز کے لیے کھڑے ہیں اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ آسمان سے ایک عذاب آیا، فلاں فلاں تمہارے اونٹ وغیرہ سب تباہ کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ میری دولت نہیں ہے، جس نے دی تھی اس نے لے لی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے یعنی میں اس فیصلے پر میں مکمل راضی ہوں کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی نے لیا۔ تو شیطان مایوس ہو گیا، کہا اور بہت افسوس کرنے لگا۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی آدمی کا دل ہل جاتا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں اس کا مال جب تباہ ہو جاتا ہے، اور آ کر چیلے کو کہتا ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی میں ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا، ان کے دل میں معمولی بھی زخم نہیں پہنچا سکا، اس لیے اب بتاؤ اور کچھ مال باقی رہ گیا ہے، بیل بکریاں، کون ہیں کہ ان کو تباہ کرے اور کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں ایک ایسی چیخ مار سکتا ہوں جس چیخ کی وجہ سے سارے کے سارے جو اطراف کے سب لوگ مر جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ ان کے گائے بکریوں کو تباہ کر دو۔ تو بکریاں گائے سب تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے چرواہے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر چرواہے کی شکل میں شیطان جاتا ہے، یہی بات کہتا ہے، آپ وہی جواب دیتے ہیں، یہی بات کہتا ہے تو آپ وہی جواب دیتے ہیں کہ میں اس پر خوش ہوں۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے، اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے کہ میں آپ کے دل کو زخمی نہیں کر سکا، اب ایک چیز باقی رہ گئی، کھیتے۔ کون کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ میں ہوا کی صورت میں ایک شیطان نے کہا سارے کے سارے کھیتوں کو پورے کھلیان بنا دے سکتا ہوں، تو اسے بھی اس نے اس کام کے لیے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد سارے کھیت تباہ ہونے کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں، مال و متاع، سونا چاندی سب تباہ ہونے کے بعد شیطان آ کر کہتا ہے، تو پھر آپ وہی جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر قادر ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب چلا گیا، کچھ بھی نہیں رہا، مال و دولت۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے، آپ کے صبر کو دیکھیے، فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اب تیرے میرے درمیان کچھ نہیں رہا، تو ہر میں ہوں، اس لیے مجھے ذکر کا اور اچھا موقع ملا۔ یعنی یہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جو یعنی یہ فرماتے ہیں اگر شیطان کو معلوم ہو جائے میری حالت تو حسد کرنے لگے گا، شیطان حسد کرنے لگے گا یہ تو پہلے سے زیادہ خوش ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان خوش نہ رہے، اور انسان عام طور پہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ دولت سے، لیکن اللہ والے دولت سے نہیں، اللہ کی یاد سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی دولت ذکر الہی ہے، یہ گناہ تک شیطان نہیں پہنچ سکتا کہ ذکر الہی ان کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اور لذت محسوس کرتے ہیں عبادت میں۔ شیطان کو کہاں برداشت۔ پھر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں شیطان عرض کیا کہ اپنے ہی مقام سے تو وہاں تو نہیں جا سکتا ہوں، یہ بھی آیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ بعض روایتیں بتایا گیا کہ اسرائیلی ہے، اسرائیلی روایتوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں حکم کیا ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے وہ ٹکراتی ہیں تو بالکل اس کی تردید کرو، قرآن حدیث کے موافق ہے تو اس کو قبول کرو، نہ قرآن حدیث سے نہ تو ٹکراتی ہے نہ تو اس کی کوئی تائید ملتی ہے، تو اب اس صورت میں اللہ کے بھی فرماتے ہیں نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن یہ کہہ کر نہیں یہی ہے، تکذیب اس لیے نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کا یہ جز ہو، یہ قصہ ہو، اس لیے ایسے واقعات تفاسیر میں بیان کیے جا سکتے ہیں جس کا یعنی قرآن و حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس خاص کام کے لیے ایوب علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ نہیں سکا، خاص کام کے لیے کہاں جاتا ہے عرض کرنے کے لیے؟ آسمانوں میں۔ تو شیاطین و جن انس کو اللہ کے حبیب کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے آسمان میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے چوتھے پانچویں آسمان تک بھی جا سکتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب یعنی آسمان میں اٹھا لیا گیا، اب کہاں ہیں آپ؟ چوتھے آسمان پر۔ تو چوتھے آسمان میں آسمان سے روک لگائی گئی، اب کوئی شیطان اس کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے چوتھے آسمان تک نہیں بڑھ سکتا، صرف تیسرے آسمان تک جا سکتا۔ لیکن رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین علیہ التسلیم کے جلوہ گر ہونے کے بعد اب شیطانوں کو آسمانوں میں داخل ہونے کی مکمل روک لگا دی گئی، وہ پہلے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں کے کنارے کے جب قریب جاتے ہیں، سورہ جن میں اس کی تفصیل موجود ہے، شیاطین فرماتی ہیں کیا ہو گیا یہ؟ ارے ہم جا سکتے تھے، وہاں کی خبریں پتہ چلاتے تھے جو فرشتے بات کیا کرتے تھے، تو اب وہاں تو اب کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے آسمان کے قریب بھی تو اسے
شہاب ثاقب ستاروں کے ذریعے سے یعنی آگ کے ذریعے سے انہیں بھگایا جاتا ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بتایا گیا کہ شیطان پوری مکمل طور پر آپ کو تکلیف پہنچانے کی یعنی پوری بھرپور اپنی کوشش کو خرچ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب ایوب علیہ السلام کیوں کر تیرا ذکر نہیں کریں گے، کیوں کر تیرا شکر نہیں کریں گے؟ وہ صحت مند ہے۔ جو صحت مند ہوتا ہے اسے خیال ہوتا ہے کہ دولت چلے گئی تو کیا ہوتا، میں کما لیتا ہوں۔ اگر ہمت والا ہوتا ہے صحت مند تو وہ بولتا ہے کہ میں آگے کما لوں گا۔ اس لیے ان کی اگر صحت نہ ہو تو جب پتہ چلے، فرمایا کہ میرے بندے کو جا کے آزما لے، میں نے تجھے ان کے جسم پر بھی قابو دے دیا سوائے زبان اور دل کے۔ زبان پر تیرا قابو نہیں چل سکتا کیونکہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہے، اور دل پر تیرا قابو نہیں چل سکتا کیونکہ میری یاد سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ جو دل، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، عام لوگوں کے دل پہ بھی بیٹھتا، اللہ علیہ کے نہیں، عام لوگوں کے دل پر بھی بیٹھتا، لیکن جو ہی ذکر الہی کرے ہٹ جاتا ہے سنگ لگا کر، اور جب ذکر الہی سے غافل ہو جائے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اولیاء جب ایک لمحہ بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے، یہ تو انبیاء کا مقام ہے، کیسے دل پر تسلط ہوتا ہے؟ اس لیے تیرا قابو دل پر اور زبان پر نہیں چل سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ آنے کے بعد ایک ایسی پھونک ناک میں مارتا ہے کہ جسم پورے کے پورے آبلے والے ہو جاتا ہے۔ آبلہ یعنی بڑے بڑے موٹے موٹے پھوڑے، پھنسیاں کھجانے لگتے ہیں، اتنا کھجاتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے وہ جلن اور تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ناخن پورے جھڑ جاتے ہیں، ناخن جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ناخن جب جھڑ گئے کوئی ٹاٹ لے کر اپنے جسم کو کھجاتے تھے تو یہاں تک کہ وہ ٹاٹ بھی ٹوٹ جاتی تھی، جس کا جسم ایسا چھلنی ہو گیا تو یقیناً اس جسم میں مختلف قسم کے جو کیفیات، انفیکشنز، کیڑے وغیرہ پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا۔ تو یہاں تک کہ جسم کو کیڑے، بتایا گیا کہ تقریباً گوشت ختم ہونے کے جیسا ہو گیا تھا، صرف ہڈی اور ایک یعنی پٹھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے عالم میں سارے کے سارے لوگ نفرت کر کر آپ کو شہر سے نکال کر شہری کے باہر ایک مقام پر کہ یعنی آپ کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور صرف آپ پر 3 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ 3 لوگ بھی کراہت کر کے آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑتے، بتایا گیا ایمان پہ قائم رہتے ہیں، لیکن آپ کی کیفیت کو دیکھ کر دوری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایک اللہ کی نیک بندی ایسی تھی کہ بعض لوگ یعنی ایسے حالم میں بعض اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ وہ اہلیہ معمولی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی گھرانے کی تھی، کہ یہ بات تو طے تھی کہ آپ کی پوتری ہے، بعض لوگوں نے بیٹی بھی کہا۔ حضرت جن کا نام تھا رحمت بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے افراسیم کی وہ صاحبزادی تھی، ایوب علیہ السلام کی بیوی جن کا نام اور بھی نام میں بتایا گیا، لیکن مشہور نام ان کا نام تھا رحمت تھا۔ تو چنانچہ انہوں یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ یعنی میرے شوہر کو اس عالم میں چھوڑ دے، تو چنانچہ وہ جاتے اور صبح شام ان کے لیے توشہ لاتے اور کھلاتے، ایک چھپر بنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس میں حفاظت کرتے۔ تو لیکن جب دولت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، مختلف قسم کے کام کاج کر کے آپ کی غذا کا انتظام کرتے، لیکن کب تک کریں گے؟ وہ بھی یعنی کب تک سرمایہ رہے گا؟ تو آخر میں بتایا گیا ایک دن ایسا بھی ہوا، اندازہ لگائیے اللہ کی کیسے کیسے نیک خواتین دنیا میں تھی۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایوب علیہ السلام کے لیے جو اللہ کے نبی ہے، شوہر کے لیے دل تڑپا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جا کر کیا کھلاؤں؟ بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہو سکا، تو اپنے سر کے بال کاٹ کر بیچ کر غذا کا انتظام کیا۔ سر کے بال، کیونکہ بالیں بھی عام طور بکتے ہیں، سر کے بال کاٹ کر غذا کا انتظام کیا۔ تو یہ عالم ہو گیا۔ اب شیطان پھر بھی برداشت نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شیطان برداشت نہیں کیا۔ تو ایک دن شیطان اپنے چیلوں میں رونے لگا کہ میں اتنے سب کرنے کے باوجود بھی ایوب کو، میں علیہ السلام کو کہ دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ تو چیلوں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو حربہ اس سے پہلے تم جس میں کامیاب ہو چکے ہیں وہ اختیار کرو۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ حربہ یہ ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو جو تم نے وسوسہ ڈالا تھا کس کو استعمال کیا تھا؟ بیوی کو. یہاں بھی وہی کام کرو, یہاں بھی وہی کام کرو کہ ان کی بیوی کو استعمال کرو تو تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے, مختلف روایتیں بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ شیطان نے راستے میں یعنی مل کر کہا کہ تمہارے شوہر کو شفا ہو سکتی ہے, صرف یہ کہ ایک دمبا کاٹ دینا, اللہ کا نام نہیں لینا. تو یہ دمبا لے جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان راستے مل گیا, شیطان کا شر ہے, شیطان کا شر ہے, آپ سے رہا نہیں گیا. یعنی یہ اللہ کے نام کے غیر اللہ یہ آپ رہا نہیں گیا. محبت الہی میں آپ نے کہہ دیا کہ جب میں صحت, یا اللہ مجھے صحت دے دے تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا. تو شیطان کے چکر میں کیسے آ گئی؟ جو شیطان کے چکر میں کیسے آ گئی؟ میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا, اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کرے گا. یہ ہے محبت, یہ محبت الہی. عاشق اس کو کہتے ہیں جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو اس کے رگ و پے سے اللہ اللہ ہی یعنی نکلنے لگے. اور ایک روایت میں آتا ہے شیطان جڑی بوٹی راستے میں بیچنے لگا انسان کی شکل میں. پوچھا کیا ہے؟ کیسے سے کیسے بیمار کیوں نہ ہو, جڑی بوٹی کھا لے اچھا ہو جاتا ہے. کہا کہ میرے شوہر بیمار ہے تو کیا یعنی تم مجھے دے سکتے ہو؟ ہاں دے سکتے ہو, شرط یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا تمہارے شوہر کہ میں نے شفا دی ہے. اللہ والے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ نہیں, اللہ شفا دیتا ہے, میں نے شفا دی ہے. گرچہ کہ دنیا میں مجازی اعتبار سے جائز ہے, لیکن اللہ والوں کا مقام تو ان سے اعلیٰ ورفع ہے, ان سے اعلیٰ ورفع ہے. اگر پڑھنا ہے تو حضور غوث پاک کی سیرت پڑھیے. ان کے واعظ میں سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ ہر معاملے کو تفویض اللہ کرو. میں نہیں, بلکہ سب اللہ نے کیا. اٹھتے بیٹھتے کہ سب سے زیادہ اگر آپ تقدیر پر بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, ہر معاملے کو, میری ہر حرکت, میرا ہر سکون اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو خطبات غوث اعظم کو پڑھنا لازم کر لو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھنے والے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ہر کام اللہ کے سپرد کرتا ہے, اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. آپ کی خاص تفویض اللہ کی خصوصیت آپ کے خطبات میں پائی جاتی ہے. تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غصے سے اب تجھے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مت آ, تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ اب وہ کھانا وغیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ, بیوی بھی نہیں آتی ہے. تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ اب وہ 3 لوگ آ کے مختلف تانا دیتے ہیں کہ دیکھو کچھ نہ کچھ تم نے غلطی کی ہے, یہ تو ایسا کیا. تو اور ایک نوجوان جو آپ پر ایمان لاتا ہے, یہ بوڑھے تھے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں پر ایسی آزمائش آتے رہتی ہے, تو میں نے تانا نہیں دینا. مختلف قسم کے واعظ کے ذریعے سے انہیں سمجھانے لگا کہ دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو مختلف انداز سے یہ جو واقعات ہوتے ہیں, تو ایک بات عموماً لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, اس تکلیف کو برداشت نہ کر کے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. ایک تو شیطان کا دھوکہ دینا, ایک تو بیوی کا آپ کی محبت میں یہاں تک کہ اپنی سر کی چوٹی کو کاٹ لینا, ایک تو مخلوق کا راست سے بھٹک جانے کا ڈر. اس وجہ سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ لوگ راہ راست پہ ہٹ رہے ہیں کہ میرے جو ایمان لانے والے اس طرح, اور شیطان اس طرح میری بیوی کو راہ راست پر سے ہٹانا چاہتا ہے اور اس طرح تانے دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر جس رب کی بات کر رہے ہیں, اگر رب ان کو چاہتا تو تکلیف نہیں دیتا, بلکہ یہ عبادت ہی نہیں کرتے اپنے رب کی. مختلف قسم کے تانے تھے راہ حق میں, یہ تکلیف نہیں تھی, وہ تکلیف تو یہ تھی. اس لیے اگر ویسی دعا کرنا تھا تو کبھی کے کر چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یہ کب کی کتنے سال گزرے؟ کم از کم 7 سال, اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں 18 سال. جب آپ کی اہلیہ کرتی کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے, فرماتے ہیں 70 یا 80 سال کا حوالہ دے کے ہوئے کہ کیا تم نے خیال نہیں کیا اللہ نے 70-80 سال عافیت سے رکھا, اس کی قدر نہیں ہے. 7 سال تکلیف آ گئی تو اتنی پریشانی کا اظہار کروں. 7 سال, یہ تکلیف کے سال 7 ہے, اور جو راحت کے سال 70 تھے, بعض عبادتوں 80 تھے, اور تکلیف کے سال 7 سے لے کر 18 سال بیان کیے. یہاں تک بتایا گیا آپ کے صبر کا عالم یہ تھا کہ کیڑے گر جاتے تو اس کو رکھتے کہ اللہ نے میرے چمڑے میں تمہاری غذا رکھی ہے, غذا رکھی. یہ کیفیت آپ کی تھی
تو اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ دیکھیے یہ معمولی تکلیف نہیں، مس معنی معمولی، اس لیے معمولی کا لفظ فرمایا ٹچ، مسنی الضر، یہ ادب برقرار رکھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی تکلیف آ گئی، ہم معمولی تکلیف اے اللہ بہت بڑی تکلیف میں ہمیں کہتے ہیں، آپ ادب کا شکار ہیں۔ اور ایک بات کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے اس تکلیف پہ کیا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تو یاد رکھنا بتایا گیا یہ اصول ہے، بندوں سے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا خلاف صبر نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیسی تکلیف ہے، آپ نے کیا کیا؟ انما اشکو بسی، میں تم سے نہیں کہتا، اپنے بیٹوں سے کہتے میں تم سے نہیں کہتا، تم مخلوق ہو، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے رنج کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ یعنی بے صبری نہیں، مخلوق کے سامنے پیش کرنا بے صبری ہے۔ ہاں فقہ کے اعتبار سے اپنی حالت کو بیان کرنے کے لیے بغیر کسی شکوے کے جائز ہے، جواز الگ چیز ہے، اللہ والے وہ بھی نہیں بیان کرتے، جائز ہے کہ بغیر کسی شکوے کے اللہ تعالیٰ کی اگر بیان کرتے ہیں تو جواز کا پہلو ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ربی انی مسنی الضر انت ارحم، تو بڑا رحم کرنے والا۔ اور ایک بات صراحت سے بھی یہ نہیں فرمایا میری تکلیف دور کر دے، یہ دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا یہ بھی دعا کا طریقہ ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یہ بھی دعا کا طریقہ ہے، کہ مجھے رحم کی ضرورت ہے کہنا یہ بھی دعا کا طریقہ ہے۔ آپ نے کھلا یہ نہیں فرمایا کہ میری تکلیف کو دور فرما دے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا جواب میں فاستجبنا، ہم نے قبول کیا، تو پتہ چلا کہ دعاؤں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنی عاجزی کی حالت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی دعا ہے۔ تو اب ربی انی مسنی، اور یہ دعا یہ بات یاد رکھیے، ایک اللہ والے اللہ کے مقرب بندے اللہ کے نبی کے زبان سے نکلی ہے۔ آج بھی اگر انسان بہت مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس کا وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ مختلف جو وظائف میں جو مصیبتوں میں تکالیف میں جو مبتلا ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہر ایک کچھ نہ کچھ تکلیف مبتلا ہے، اس نیت سے بڑھے کہ اللہ اس سے مجھے یہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا فرما، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو اصل تو رحم کرنے والا وہی ہے۔ اللہ کے رحم پیدا کرنے کی وجہ سے رحم کی صفت، بندے رحم کرتے ہیں، بندہ کیا کر سکے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ رحم نہیں کر سکتا، تو مجازی طور پر بندے کیونکہ رحم کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سب سے حقیقی طور پر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ارحم الراحمین کیوں فرمایا کہ سب سے بڑا رحم کرنے والا؟ اس لیے کہ دنیا والے جو رحم کرتے ہیں وہاں غرض ہوتی ہے، اس لیے وہ ارحم نہیں ہو سکتے۔ رحم کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، راحم تو ہو سکتے ہیں، ارحم سپرلیٹو ڈگری، لیکن ارحم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم کرنے والے کی غرض و غایت ہوتی ہے، اللہ کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ بندہ جو رحم کرتا ہے اس لیے رحم کرتا ہے، بتایا گیا، یا تو دنیا کے لیے کرتا ہے، نہیں میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی غرض ہو گئی، ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو ریا کے لیے، آخرت کے لیے رحم کر رہا ہے تو مقصد ہے اس سے مجھے ثواب ملے، یہ بھی کافی ہے مقصد کے لیے، یا اس لیے کر رہا ہے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ دل میں ایک قسم کی نرمی، ایک طرز کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے آپ رحم کرتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ یا رحم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ کوئی احسان اس پر تھا آپ کا، اس لیے رحم کرتے ہیں۔ یہ انسان کے رحم کرنے کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ اللہ جو رحم کرتا ہے بلا کسی غرض کے کرتا ہے، اس لیے ارحم الراحمین کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ کی دعا قبول ہوئی، فرمایا کہ تم اب نہیں ہیں، آپ کے اہلیہ بھی نہیں آ رہے، روک دیے، ایک ٹھوکر مارو، ایک ٹھوکر مارو تو وہ اس سے چشمہ نکلے گا، اس کا پانی پیو تو تمہیں صحت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ 23 پارے میں سورہ ارکز برجلک، اپنے پاؤں کو مارو، اپنے ٹھوکر کو مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، تو جو ہی وہ پانی پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو صحیح سالم کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں اور ایک ٹھوکر مارو، پھر چشمہ نکلتا ہے، پانی پیتے ہیں تو جس طرح پہلی مرتبہ آپ کی ظاہری بیماریاں چلی جاتی ہیں، آپ کی اندرونی ساری بیماریاں جا کر صحت مند ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے وہ ساری کی ساری چیزیں پھر دوبارہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بیوی ہے، وہ بھی کیسی بیوی؟ صالح، یوسف علیہ السلام کے گھرانے کی۔ وہ کہاں برداشت کرتے تھے؟ میں ایسا نہیں چھوڑ سکتی شوہر کو، جا کے دیکھنا پڑے گا مجھے، میں ایسا شوہر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کا عالم کیا ہے؟ تو دل تڑپتا ہے، دل تڑپ کر پھر وہ آتی ہے تو اس مقام پر نہیں رونے لگتی ہے،
کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جنگل کا کوئی درندہ پرندہ کا کوئی تکلیف تو میں نہیں پہنچایا، مطلب یہ کہ اندیشہ کرتی ہے کہ کہیں تو کھا تو نہیں لیا۔ تو بہت تلاش میں حیران و سرگردہ آگے بڑھتی ہے، تو ایک نوجوان حسین لباس حسین صورت والا بیٹھا ہوا ہے کہ تم جانتے ہو کیا ایک مریض بیمار تھا، کہ تم جانتے ہو یہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کون ہے، لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ تمہاری صورت اس جیسی تھی، تم کون ہے؟ فرمایا کہ میں وہی ایوب ہوں جو یہاں پڑا تھا۔ تو اس کے بعد وہ بیوی خوش ہو جاتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے ان کے اہل و عیال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کے اولاد، کتنی اولاد تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 لڑکے 7 لڑکیاں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 لڑکے 3 لڑکیاں، ان کو زندہ فرماتا ہے، پھر تمام جانوروں کو زندہ فرماتا ہے، اور آپ کی اہلیہ کو اللہ نے بھی جوانی عطا فرماتا ہے، اور جتنے لڑکے زندہ کیا پھر اتنے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیا، ان کی تکلیف کو دور کیا اور اس کا مثل ادا کیا۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رحمتاً من رحمت کی بنیاد پر، تاکہ آپ کی زندگی آنے والوں کے لیے کہ کیسے سے کیسے حالات عالم ہو، عابدین کے لیے نصیحت بن جائے کہ دیکھو اللہ کی محبت اور اطاعت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس لیے یہ واقعہ اوقو میں آتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بتایا گیا کہ ان کو سرفراز فرماتا ہے، تو جب اس سے پانی نہاتے ہیں، آپ چشمے سے پانی نہاتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ جب صحت ہو جاتی ہے تو سونے کی ٹڈیاں آپ کے جسم پہ گرتی ہیں، سونے کی ٹڈیاں، تو نہاتے نہاتے اس کے ٹڈیوں کو، سونے کی ٹڈیوں کو جمع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کیا، تم یہ ٹڈیوں کو جمع کر رہے؟ فرمایا کہ یقیناً اے اللہ تو نے غنی کیا، لیکن یہ تیری رحمت ہے، میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، رحمت کی ضرورت مجھے ہے، تیری رحمت ہے، اس لیے رحمت اور برکت کو میں جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایوب، جا کے دیکھو تمہارے کھیتیوں کو، ایک کھیتی میں بادل برستا ہے تو بادل کو حکم دیا جاتا ہے کہ سونے کا پانی برساؤ، اور ایک کھیتی میں چاندی کا۔ اللہ چاہے تو آن کی آن میں اس طرح اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو غنا عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دولت، وہ ساری کی ساری یعنی اہل و عیال عطا فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ صبر میں ایسے مستقیم رہے، پہاڑ بنے رہے۔ پہاڑ بھی اپنی جگہ بعد وقت حرکت کر سکتا ہے، لیکن پہاڑ سے زیادہ آپ کا عزم، آپ کے اللہ کی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سارے عالم کے لیے آپ کی زندگی ضرب المثل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح وہ اسماعیل و ادریسا و ذوالکفل، ان کی زندگیاں پڑھو۔ یہ تینوں انبیاء کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ تینوں انبیاء کی زندگی بھی خاص طور پر صبر کے عظیم نمونے ملتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی قربانی کا یادگار بنا دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو پیش کر دیتے ہیں کہ ابا جان، واقعی اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو یعنی میں اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ان کے صبر کی مثال تو آپ یعنی سورہ مریم میں سن چکے ہیں۔ وہ ادریسا و ذوالکفل، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے جو لکھنا، سب سے پہلے علم وغیرہ یعنی لکھنے کا معاملہ جو سب سے پہلے کس نے کیا، سب سے پہلے دنیا میں لکھنے والے نبی کون ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ بتایا گیا کہ یوں ہی نہیں بلکہ اپنی نفس کی مخالفت کر کے یعنی علم و عرفان کی کیفیت پیدا کرتے، کئی دن تک بتایا گیا کہ آپ نیند کو چھوڑ دیتے، کئی دن تک کھانے کو چھوڑ دیتے، یعنی جب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ نے یہ آپ کو ایک کمال عطا فرمایا۔ اس طرح آپ کی اس کے بعد حضرت ذوالکفل، پورے قرآن میں 2 جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ سورہ صاد میں، وہاں فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، یسع کا بھی ذکر ہے، یہاں یسع کا ذکر نہیں ہے، وَالْيَسَعَ وَذُوالْكِفْلِ، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، یسع کو یاد کرو، ذوالکفل کو یاد کرو، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور یہاں اللہ نے جو فرمایا حضرت یسع کا ذکر نہیں فرمایا، اسماعیل یعنی ادریسا و ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل کون ہے؟ مختلف یعنی اختلافات اس میں بتایا گیا کہ ذوالکفل کی تعین کے اندر کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ذوالکفل کہا گیا، بعد نے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ذوالکفل کہا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان انبیاء سے ہٹ کر حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ مستقل طور پر اللہ کے نبی ہے۔ یہ کن کے خلیفہ تھے، کن کی بعد یعنی نبی ہوئے؟ حضرت یسع کے بارے بعد ہوئے۔ اس لیے سورہ یعنی صاد میں یسع کے بعد کن کا ذکر آتا ہے؟ ذوالکفل۔ و اسماعیل واذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل۔ حضرت یسع اللہ کے نبی تھے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، اللہ نے وہی فرمائی کہ اب تم بنی اسرائیل کو چھوڑ کر رخصت ہمارے پاس آنے والے ہو تو کسی کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ خلیفہ بنانے کا مطلب اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرت یسع نے
اللہ کے نبی ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت ذوالکفل اپنے سارے کے سارے یعنی جو امت ہے ان کو جمع کیا، جو ان پہ ایمان والوں کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ جس کے اندر 3 صفتیں ہیں میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ نمبر 1، وہ راتوں میں نہ سوتا ہو اور دن رات عبادت کرتا ہو، رات میں سوتا نہ ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو، عبادت کرتا ہو، اور کبھی غصہ نہ ہوتا ہو، غصہ نہ ہوتا ہو، کیونکہ صبر یہ معاملہ کیا ہے، صبر اور غصہ آنا بار بار یہ کس کے مخالف ہے، صبر۔ اللہ تعالیٰ اس لیے صبر کے صف میں خصوصیت سے ذکر فرما رہا ہے، غصہ نہ آتا ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، جو سوتا نہ ہو راتوں میں، دن میں روزے رکھتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو کھڑا ہو جائے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اور سب سے زیادہ غریب تھے آپ کی طرف توجہ نہیں کی گئی، پھر دوسرے دن پھر اعلان ہوتا ہے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل کو خلافت دی گئی کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز، بعض نے ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا، لیکن حق تو یہ ہے کہ اکثر مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں کہ اب اللہ کے نبی ہے حضرت ذوالکفل۔ اس کے بعد اب امتحان دیکھیے، حضرت ذوالکفل شیطان برداشت نہیں کرتا ہے، ارے یہ تو ان کے اتنے پبلک میں اٹھ جا رہے ہیں کہ میں غصہ نہیں کرتا۔ اب شیطان کے تو قابو میں نہیں ہے آپ کی بات کو روکنا، شیطان زبردستی کسی عبادت کو نہیں روک سکتا، ذکر کو روکنا، لیکن غصے میں لا سکتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاور میں ہے، لیکن اللہ والوں کو نہیں لاتا، اللہ والے نہیں آتے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں لا سکتا ہوں۔ اب کیا کیا کہ اس کے بعد حضرت ذوالکفل خلیفہ بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کے، نبوت اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو ایک دن شیطان بوڑھے کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے، اور کس وقت تو بتایا گیا کہ عام طور پر آپ بالکل نہیں سوتے، معمولی دیر جب سوتے تو صرف قیلولہ کے لیے، ظہر سے پہلے سے، اتنا ہی بس، اس کے علاوہ نہیں، اور کوئی سونے کا وقت نہیں تھا، تھوڑا سا قیلولہ کر سکتے، آدھا پون گھنٹہ جو بھی قیلولہ کرتے، اس کے علاوہ دن رات عبادت میں رہتے۔ تو اور شیطان شرارت سے بدماشی سے کون سے وقت پہ آتا ہے، قیلولہ، تاکہ رات میں نیند کا غلبہ ہو جائے، سونے لگے، تاکہ آپ کے ذکر میں خلل ہو جائے۔ تو قیلولہ کے وقت آ کر، اور جب کہ آپ اس وقت کوئی مجلس قائم نہیں ہوا کرتی تھی، مجلس عام طور پر دن کے آخری حصے میں قائم ہوا کرتی تھی، تو قیلولہ کے وقت آ کر کہتا ہے کہ دیکھو کہ فلاں فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، اور اللہ بات لمبی کرتے چلے جاتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، شام میں تم آؤ، شام میں مجلس ہوگی کہ تمہیں جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کا انصاف دلایا جائے گا۔ تو اس کے بعد شیطان چلا گیا، اور وقت نیند کا چلا گیا، آپ سو نہیں سکے، تو اب شام میں تو آنا، تو شام میں اس شخص کو تلاش کرتے ہیں تو مجلس میں موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن پھر شیطان کب آتا ہے، اسی وقت پہ آتا ہے، قیلولہ کے وقت پر آ کر کہتا ہے کہ دیکھو کہ وہ فلاں فلاں، جب میں نے تجھ سے کہا تھا تجھے حق دلایا جائے گا تو کیوں نہیں آیا مجلس میں؟ تو کہنے لگتا ہے بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ حق دے دیں گے، آپ کی مجلس کے ختم ہونے کے بعد انکار کرتے ہیں، اس لیے میں آنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں، تو بہت اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات لمبی کرتا چلا جاتا ہے، پھر قیلولہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو شام کے وقت آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ نیند کا محسوس ہونے لگتی ہے، تب اس کے بعد سختی سے اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ اگر وہ آنے والا تیسرے دن آئے تو اس کو قدم رکھنے نہ دینا، ایک محافظ کو کھڑے کر دیتے ہیں دروازے پر، کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو تیسرے دن پھر وہ اپنی شرارت کے مطابق جب شیطان آتا ہے تو اس کے بعد آپ روک دیتے ہیں کہ تجھے آنے کی اجازت نہیں۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ سے، کیونکہ شیاطین کو، جن کو یہ اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ مختصر ہو کر بھی کسی سوراخ سے اندر داخل ہو جا سکتے ہیں۔ جب بدماشوں کو جب یہ اختیار دیا گیا، اللہ والوں کو کیا ایسا لطیف جسم نہیں دے سکتا کہ جہاں چاہے چلے جائے؟ تو اب اس کے بعد اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں کتنے مریدوں کی دعوت قبول فرمائی؟ 70 جگہ موجود تھے۔ کئی ایسے اولیاء کے واقعات ہیں جو وقت واحد میں کئی مقامات پر جانے کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی علیہ نے مستقل اس کے یعنی جو شک و شبہ اس میں کرتے ہیں اس کے بارے میں مستقل آپ نے کتابی تصنیف فرمائی کہ اولیاء اللہ اس طرح حاضر ہو سکتے ہیں اپنے لطیف جسم کے ساتھ۔ تو اب اس کے بعد کہا کہ تو کیسے آیا؟ پھر وہی بات کرنے لگا تو سمجھ گئے کہ تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تو کیسے آیا؟ فرمایا کہ روزن سے آیا۔ کہنے لگا کہ میں لاکھ آپ کو غصے میں لانا چاہا، میں غصے میں نہیں لا سکا، آپ میرے شر سے محفوظ ہو گئے، آپ میرے شر سے محفوظ ہو۔ یہ ہے اللہ والے،
یہ کیسے مطلب یہ کہ انہیں تکلیف دی گئی لیکن پھر بھی وہ اپنی روش کو نہیں تبدیل کرتے، پھر بھی وہ اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ انبیاء ہے کہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، سب صبر کرنے والے تھے۔ کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ صبر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، صبر ہر عبادت کی جان ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بغیر صبر کے نہ آپ حقوق اللہ ادا کر سکتے، بغیر صبر کے آپ نہ حقوق العباد ادا کر سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اتنے فضائل اسلامی کے باوجود ان سارے فضائل میں کس کو ذکر کیا گیا؟ یعنی جو انسان خسارے سے دور ہے، ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ اگر کوئی وصف ذکر کیا گیا، صبر کا ذکر کیا گیا، اور صبر یہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب صابر تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ صبر اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت اس پر عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان صابرین کے صدقے اور برکت سے اللہ ہمیں بھی مشکلات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر شکر کے دامن کو تحمل رہنے کی توفیق عطا فرما، اور نعمت کی حالت میں شکر کرنے اور مصیبت کی حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و اصرار و استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی شفاء عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار کے اسباب پیدا فرما، اور ہمیں اقل اخلاص مقال کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ آج یعنی جو فاتحہ مقرر کی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔